پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ پوچھیں. اگر پیغمبر کو پوچھنے کا حق اور اختیار نہیں دیا ہوگا تو پوچھیں گے کیسے؟ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت تو نہیں ہے. مفسرین نے کہا یہ معراج سے مخصوص ہے. جب معراج میں حضور گئے تو ایک مرتبہ تو بیت المقدس میں، بیت المقدس جسے ہم آپ اردو زبان میں کہتے ہیں، وہاں نبیوں کو جمع کیا اور حضور نے نماز جماعت پڑھائی. اس کے بعد چوتھے آسمان پر تمام انبیاء کو جمع کیا. کیا اہتمام تھا شب معراج، کیا کیا اہتمامات تھے، کیا کیا اعزاز تھا. تمام نبی جمع ہیں، تمام رسول جمع ہیں، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، پیغمبر سے کہتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے بھیجا تھا ان سے پوچھئے. کیا پوچھئے؟ عَلَى مَا بُعِثْتُمْ، تم لوگ اے رسولو، اے معاشرہ مرسلین، تمہیں اللہ نے کن شرائط پر بھیجا تھا؟ اللہ اکبر. حضور نے پوچھا علامہ بعثتم، علامہ ارسلتم، کس بات پر بھیجا تھا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. یعنی آدم کو مبعوث، ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف لے آئے. بلند صلوات پڑھیں، ذرا آگے صلوات بلند آواز سے پڑھیں اور آگے تشریف لیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ روایت کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں؟ تفسیر البرہان سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں، یہ تفسیر قمی سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ تفسیر علامہ طباطبائی سے بھی نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت. یہ میں پڑھ رہا ہوں تفسیر ثعلبی سے. ثعلبی بھی کہتے ہیں، ثعلبی بھی کہتے ہیں. تفسیر ثعلبی کی یہ روایت کل میں نے عرض کی تھی، آج مکرر عرض کی ہے، اس لیے کہ روایت شیریں ہے. روایت میں تعمق شرط ہے، روایت میں تعمق شرط ہے. بس جملہ اتنا سے علی ما بعثتم، کس چیز پر تم مبعوث کیے گئے. علی ما بعثتم، اس جملے کے کتنے ترجمے ہو سکتے ہیں؟ کس چیز پر تم مبعوث کیے گئے؟ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تمہیں جو نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، اس کی شرطیں کیا تھیں. یا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو بھیجا گیا تو کیا پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا تھا. غور فرمانے. اچھا، آپ پہلے مفہوم کو اگر سامنے رکھ لیا جائے، علامہ بعثتم جو ظاہر ہے، اظہر ہے، کن شرائط پر تم مبعوث کیے گئے؟ اور جواب سب نے کیا کیا؟ علی ولایت کا، اے مصطفیٰ آپ کی ولایت پر، و ولایت علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت پر. اندازہ کیجئے اس ولایت کی کیا عظمت ہے. یعنی آدم مبعوث ہوئے، آدم نبی بنائے گئے بشرط ولایت محمد و علی. نوح رسول بنائے گئے بشرط ولایت محمد و علی. ابراہیم جد ہیں نسب میں،
مگر رسول بنائے گئے بشرط ولایت محمد و علی. موسیٰ و عیسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں مگر رسول بنائے گئے بشرط ولایت محمد و علی. اللہ اکبر. اب یہ بات معمولی نہیں ہے. راوی بھی عبداللہ ابن مسعود ہیں. علی ما بعثتم، کس چیز پر تم مبعوث ہوئے؟ علی ولایتک. یہ ایک روایت کی عبارت پڑھ رہا ہوں میں. ہم مضمون اور قریب المعنی روایتیں اور بھی ہیں. ولایت کا لفظ اور ولایت کے تقاضے ذہن میں رہیں اور اس کے بعد پھر سوچیں کہ علی ما بعثتم، تم کس بات پر مبعوث ہوئے؟ جواب علی ولایتک، آپ کی ولایت پر، و ولایت علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت پر. اس کے معنی ہے کہ یہ انوار موجود تھے، ان کی ولایتیں ثابت تھیں، نبی کی نبوت ثابت تھی، علی کی ولایت ثابت تھی. یعنی اس روایت سے بھی تصدیق ہوتی ہے ان دونوں ارشادات کی جہاں پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اور وسیع نے کہا کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اچھا وہ نبی تھے جب آدم تھے نہیں، وہ ولی تھے جب آدم تھے نہیں. اب جب آدم بنے اور آدم انسان بنے اور انسان نبی بنا اور نبی رسول بنا، اس سب مرحلے میں نبوت کا نور اور ولایت کا نور اپنی جگہ موجود تھا. جب انہیں ان کی ولایت کے شرط پر مبعوث کیا گیا تو ان سے جب کہا گیا تم ان کی ولایت کے ساتھ بھیجے جا رہے ہو، تو ان سے بھی تو کہا گیا جہاں انہیں مشکل درپیش ہو مدد سے دریغ نہ کرنا. اب آپ اسے مبالغہ سمجھتے ہیں یا غلو؟ آدم جب مشکل میں تھے تو مدد کرنے والے کا نام علی تھا. نوح جب مشکل میں تھے تو مدد کرنے والے کا نام علی تھا. ابراہیم جب مشکل میں تھے تو مدد کرنے والے کا نام علی تھا. موسیٰ و عیسیٰ جب مشکلات سے دوچار ہوئے تو مدد کرنے والے کا نام علی تھا. نہ یہ غلو ہے نہ دیوانگی ہے، یہ ان کے عہد رسالت کا تقاضا ہے. اور یہ اہتمام الہی ہے، یہ اہتمام الہی ہے. فخر